تو یہ بڑا زبردست آپ نے یہ جو اس کی لوکیشن کی ہے، اس کے جو بھی آپ کی عثمان جو بھی آپ کے مسئلے مسائل ہوں گے فیڈرل گورنمنٹ سے، میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں آپ کے پاس ایک بڑا ڈائنامک انڈسٹریز منسٹر بیٹھا ہوا ہے حماد اظہر، حماد کو آپ نے بتانا اور وہ اس کا کام ہوگا کہ آپ کے سارے مسئلے حل کرے۔ میں نے یہ ریئلائز کیا ہے کہ ہمارا انفارچونیٹلی سسٹم جو ہے، ہمارا جو سارا نظام ہے پاکستان میں، جو سارا جس کو ریڈ ٹیپ کہتے ہیں، جو سارا جو گورنمنٹ جس کا کام ہونا چاہیے فیسیلیٹیٹ کرنا پرائیویٹ سیکٹر کو، وہ سارا نظام ڈی جنریٹ کر کے خراب ہوتے ہوتے ادھر پہنچ گیا ہے کہ وہ ایک رکاوٹ بن گیا ہے ڈیولپمنٹ کے سامنے۔ ہر قسم کی رکاوٹ وہ یعنی جدھر نہیں بھی ضرورت ہوتی ادھر بھی رکاوٹ ڈال دیتے ہیں۔ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ کئی دفعہ ایک سسٹم ایسا بنا ہوا ہے، وہ اس کے اندر ایک ان بلٹ بن گیا ہے کہ کسی نہ کسی طرح آسانی سے کسی کو کام نہیں کرنے دینا۔ اور مجھے پوری طرح اندازہ کبھی بھی نہیں، جب ہم باہر بیٹھے ہوئے تھے، جب گورنمنٹ سے باہر ہوتے ہیں تو مجھے یہ اندازہ نہیں تھا۔ ہم بھی سوچتے تھے، ہاں نظر آتی تھی کرپشن ہے ہر جگہ، پیسے دو تو کام ہو جاتا ہے، نہیں تو نہیں ہوتا، وہ تو نظر آ رہا تھا۔ لیکن کیونکہ ہمارا فلیگ شپ پروگرام تھا اور ہے اور انشاءاللہ پورا بھی ہوگا کہ ہم نے اس ملک میں عام آدمی کے لیے گھر بنانے ہیں، افورڈیبل ہاؤسنگ۔ ہم نے جو پلان بنایا ہوا ہے کہ 50 لاکھ گھر ہم نے بنانے ہیں 5 سالوں میں، جن میں سے وہ گھر ہوں گے جو کہ ایک عام آدمی جو تصور بھی نہیں کر سکتا اپنا گھر خریدنے کے لیے، اس کے لیے ہم آسانیاں پیدا کریں تاکہ وہ گھر بنا سکے۔ تو نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی ہم نے بنائی۔ تو اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ یہ کس طرح کی رکاوٹیں ہیں سامنے، ہر مرحلے کے اوپر کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی تھی۔ ہم کہیں کہ چل کیوں نہیں رہا، کیوں نہیں ہمارا پروجیکٹ آگے جا رہا، تو پتہ چلتا تھا کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی جس سے وہ رک جاتا تھا۔ تو پھر میں نے خود پورا یہ پچھلے 3-4 مہینے کووڈ کے دوران میں نے پوری طرح بیٹھ کے خود اس کو سپیئر ہیڈ کیا، اور تب مجھے پوری طرح اندازہ ہوا کہ ہم کس طرح کا ہمارا سسٹم کس طرح چوک کرتا ہے ڈیولپمنٹ ہی نہیں ہونے دیتا۔ کیا عام آدمی، اچھا پیسہ اگر میرے پاس ہے تو میں سارے کام کروا سکتا ہوں رشوت دے کے، لیکن اگر میں وہ جو اصل بیک بون ہوتی ہے اکانومی کی، اسمال اور میڈیم انڈسٹری جو سب سے زیادہ روزگار دیتی ہے، اس کے لیے تو اتنے مشکل انہوں نے سسٹمز بنا دیے ہیں کہ وہ بیچارہ ایک عام آدمی جو جدھر اسمال اور میڈیم سے ہی شروع ہوتے ہیں بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ، ٹائکونز، انٹرپرینرز، لیکن ان کے لیے اتنا مشکل سسٹم بنا ہوا ہے کیونکہ وہ چھوٹی مارجنز پہ آپریٹ کرتے ہیں، ظاہر ہے جو اسمال اور میڈیم انڈسٹری ہے، تو اس کے لیے اتنا مشکل سسٹم بنا ہوا ہے کہ ان کا سارا انیشیٹو ہی ختم کر دیتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ وہی پاکستانی جاتے ہیں، میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہوا ہے، ہمارا لیبر کلاس جاتی ہے۔ میں جب شروع میں جب انگلینڈ گیا پڑھنے کے لیے اور کھیلنے کے لیے، تو میں نے دیکھا ہمارا عام مزدور جاتے تھے وہاں، اور پھر میں نے ان کو ہر تھوڑے سالوں کے بعد دیکھا کہ انہوں نے پہلے اپنی چھوٹی سی دکان بنائی، پھر فیکٹری بنائی۔ تو کیا وجہ ہے کہ وہ وہاں جا کے ایکسل کر جاتے ہیں، اور کیا وجہ ہے کہ یہاں وہ نہیں کر سکتے؟ کیونکہ ان کا سسٹم اجازت دیتا ہے۔ یہ جو سارا ورڈ ہے امریکن ڈریم، یہ امریکن ڈریم کیا ہے؟ امریکن ڈریم یہ ہے کہ امریکہ میں جو بھی آپ ڈریم کریں آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کا سسٹم الاؤ کرتا ہے آپ کو کرنے کے لیے، ان کا سسٹم ریوارڈ کرتا ہے، آپ محنت کریں آپ کو پھل ملتا ہے اس کا۔ یہاں بدقسمتی سے ہمارا سسٹم آہستہ آہستہ ادھر پہنچ گیا کہ یہ رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ تو میں نے یہ کنسٹرکشن کے اندر خاص طور پہ دیکھا، اور پھر میں اب پورا ہیڈ کر رہا ہوں یہ جو ہماری اب جو ہم ہاؤسنگ، یہ جو ہمارا لانچ ہو گیا ہے، اور پہلی دفعہ پاکستان میں اس طرح کے انسینٹیوز دیے گئے ہیں ہاؤسنگ کے اندر، کیونکہ ہم نے رکاوٹیں ختم کی۔ ہر جگہ ایف بی آر کے اندر کوئی رکاوٹ تھی، کوئی ایک جگہ ہٹاتے تھے دوسری آ جاتی تھی، کوئی نہ کوئی چیز آ جاتی تھی جو کہ ایک عام آدمی کے لیے اس انڈسٹری کے اندر، کنسٹرکشن کی انڈسٹری میں آگے جانا اس کو روکتی تھی۔ تو یہ ہمارا اس گورنمنٹ کی سب سے بڑی کوششیں ہوگی کہ ہم موقع دیں اپنے پرائیویٹ انٹرپرائز کو، اپنے بزنسز کو، اپنے انڈسٹریلسٹ کو، کہ وہ پوری طرح
इस सिस्टम के अंदर ऊपर आ सकें, मेहनत करें, ऊपर आ सकें। उनको गवर्नमेंट का काम है फैसिलिटेट करना, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हम आहिस्ता आहिस्ता आपकी रुकावटें दूर करेंगे। उसकी वजह से आहिस्ता, क्योंकि एक दिन में तो गवर्नमेंट के सिस्टम्स, गवर्नमेंट के इदारे एक दिन में तो रिफॉर्म नहीं होते, लेकिन इनकी रेफॉर्मेशन शुरू हो चुकी है, और इंशाल्लाह आप देखेंगे इसके रिजल्ट्स आपके लिए आसानियाँ हम पैदा करेंगे। जो वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, जो फ्रेज़ ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, इंशाल्लाह आपके लिए हम आसानियाँ पैदा करते रहेंगे मुसलसल। लेकिन ये एक बड़ी बैटल है एक सिस्टम के अगेंस्ट, जो कि बदकिस्मती से सिस्टम वो बन गया है कि किसी तरह स्लो डाउन करो और पैसे बनाएं उस सिस्टम में। ये जो कायद-ए-आज़म बिज़नेस पार्क है, ये बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है इस वक्त पाकिस्तान को। बहुत चाइनीज़ कंपनीज़ रीलोकेट करना चाहती हैं। मैं जब चाइना गया, 3 दफ़ा गया, तीनों दफ़ा जो चाइनीज़ बिजनेसेस, बड़ी बड़ी कंपनी से जो मीटिंग्स हुई, उन सब ने इंटरेस्ट शो किया पाकिस्तान आने में। लेकिन उन सब ने ये भी कहा कि आपके मुल्क में जो प्रोसीजर्स हैं उनको आपको आसान करना पड़ेगा। और हमने फिर कंपेयर किया कि जो दुनिया में बाकी प्रोसीजर्स जो वियतनाम में हैं, इवन बांग्लादेश में वो जो है, उनके प्रोसीजर्स हमारे से बहुत बेहतर हो चुके हैं, वो ज़्यादा है, तो इसलिए वो कंपनीज़ वहाँ जा रही हैं। तो हमने अब ये जो आपने जब कायद-ए-आज़म बिज़नेस पार्क के अंदर जब आपने वन विंडो ऑपरेशन किया, तो ये वो बाहर की कंपनीज़ देख रही हैं इस तरह की जोन्स जिधर के वो इन्वेस्ट कर सकें। तो मैं फिर से आपको मुबारक देता हूँ, आपको मैं समझता हूँ खराज तहसीन पेश करता हूँ कि ये ज़बरदस्त आपका इनिशिएटिव है, और ये रेस्ट एश्योर्ड कि हमारी जो फेडरल गवर्नमेंट है हर जगह आपकी मदद करेगी इसको कामयाब करने के लिए। थैंक यू जी। वज़ीर आज़म इमरान खान का कायद-ए-आज़म बिजनेस पार्क के संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब, और इस मौके पर उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि कोई भी कौम इंडस्ट्रियलाइजेशन के बगैर तरक्की नहीं कर सकती। वज़ीर आला पंजाब और उनकी टीम को बिजनेस पार्क के क़याम पर मुबारकबाद देता हूँ। बदकिस्मती में तवील मुद्दत मनसूबा बंदी नहीं की गई। हुकूमत की समत दुरुस्त है, मुल्क में कारोबारी सरगर्मियों के लिए आसानियाँ पैदा कर रहे हैं। उस्मान बुज़दार एक डायनेमिक वज़ीर आला है। हमारी सिर्फ ये प्लानिंग होती है कि इलेक्शन कैसे जीतें। पाकिस्तान के प्लान्स पर मलेशिया और सिंगापुर ने अमल किया और वो लोग तरक्की कर गए। जब बैरून मुल्क थे तो इन चीज़ों का अंदाज़ा नहीं था। हम आहिस्ता आहिस्ता रुकावटें दूर कर रहे हैं। चीनी कंपनीज पाकिस्तान में सरमायाकारी करना चाहती हैं। चीन के दौरे में बड़ी कंपनीज ने सरमायाकारी में दिलचस्पी जाहिर की है। और साथ ही आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान का वज़ीर आला पंजाब की कारकर्दगी पर फिर इत्मीनान का इजहार। लाहौर में वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब की 1-on-1 मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म ने